بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امپورٹڈ حکومت خود اپنے جال میں پھنس گئی اور جو بیانیہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اپنایا تھا بالکل وہی بیانیہ ان کے اپنے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے پا چکا ہے اس معاہدے کی شرائط اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح جمشید دستی نے پورے پاکستان کے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا، اور محسن داوڑ اور فضل الرحمان کی لڑائی کا بھی کچھ ذکر کریں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا کہ معیشت تباہ ہو گئی، عمران خان نے سب تباہ و برباد کر دیا اور لوگوں کے جمع جمائے کاروبار اجڑ گئے، انڈسٹریاں یہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو گئی، پاکستان تباہ برباد ہو چکا ہے، غریب دو وقت کی روٹی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا، لوگوں کے چلتے کاروبار کو بند کر کے لوگوں کو لنگر خانے پر لے آئے۔ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی سے پوری ملکی معیشت کا بھرکس نکل چکا ہے، اور باقاعدہ سینا کو بھی کیا کرتے تھے، میڈیا پر آ کر دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے کہ تیل اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے ملکی معیشت کے اوپر کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایک بیانیہ تشکیل دے دیا گیا تھا کہ جو مہنگائی ہے اور جو یہ اس طرح کے معاشی مسائل ہیں یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے، اس کا جو عالمی مارکیٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جناب والا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے سے پہلے بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری گروی رکھوا دی گئی ہے، اور مثالیں دیا کرتے تھے، یہ سلطنت عثمانیہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ کس طرح یہودی آپ کی پوری معیشت کو اپنے قبضے میں لے کے اس کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی اثاثے لے جائیں گے، اور عمران خان شاید کوئی یہودی ایجنڈا یہاں پر آگے بڑھا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے ذریعے کشمیر بیچ دیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اوپر باقاعدہ اعلامیہ آ چکا ہے، رضامند ہو گئے ہیں خوشی خوشی کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہونی چاہیے۔ اور یہ معاہدہ کس نے کیا ہے؟ اس امپورٹڈ حکومت نے کیا ہے جو عمران خان پہ اسٹیٹ بینک گروی رکھنے کے، اسٹیٹ بینک بیچ دینے کے الزامات لگایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو خیر وہ ہوتا ہے جو مذاکرات ہوں، جو آپ کچھ اپنی شرائط رکھیں، کچھ اپنے مسائل رکھیں، اور کچھ ان کی مانیں۔ یہاں پر تو ون سائیڈ ایک اعلامیہ انہوں نے لکھ کے دیا، وہ ہم نے منوان تسلیم کر لیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان بھکاری ہے، عمران خان کشکول لے کر آئی ایم ایف کے سامنے گھوم رہا ہے، عمران خان نے چند کروڑ ڈالر کی بھیک کے عوض یہ مہنگائی کی، آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر مہنگائی ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے تو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے غریب آدمی کے، متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل ان کے سامنے رکھے، ان سے لڑا اور ان سے اپنی بات منوائی، بجلی اور تیل کی قیمتوں کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ قیمتیں منجمد کر دیں، یعنی کہ روک دیں کہ جون تک قیمتیں یہی رہیں گی، چاہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $200 بھی ہو جائیں۔ اس وقت تو جب بجلی اور تیل بڑھتا تھا تب تو عمران خان کی نااہلی تھی، ان کی کمزور ٹیم کی ناقص کارکردگی تھی۔ اب حضور والا فرماتے ہیں کہ عمران خان نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ملک کی معیشت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر سبسڈی دے کر، اور معاہدہ کر لیا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں پر اور پیٹرول کی قیمتوں پر سبسڈی ختم کریں گے، اور جو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سستی اشیاء دی جاتی تھی، اس کے علاوہ جو احساس پروگرام میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جاتی تھی انتہائی غریب طبقے کو، وہ ختم کرنے کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ باضابطہ طور پر کر لیا گیا ہے، اور پریس ریلیز آ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے پاس تو چونکہ نااہلوں کی ٹیم تھی، وہ تو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی یہودی مشن کے اوپر آیا تھا، لیکن یہ جو بہت بڑے جو چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں پاکستان کے، ان سے تو وہاں پر کوئی بات تک نہ ہوئی، بلکہ خوش آمدی لہجے میں وہاں پر فرما دیا
کہ عمران خان قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتا ہے امر بالمعروف، اور بالکل اسی آیت کا حوالہ طالبان بھی دیتے ہیں، اور طالبان کی تو باقاعدہ ایک وزارت کا نام بھی یہی ہے، یعنی کہ وہ عمران خان کو جوڑنا چاہ رہے تھے شدت پسندی سے، عمران خان کو جوڑنا چاہ رہے تھے وہ طالبان کی آئیڈیالوجی سے، طالبان کے نظریے سے، اور ان کی جہالت اور کم عقلی کا اندازہ لگائیں کہ جو مقدمہ 10 سال سے عمران خان اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہا تھا کہ اسلاموفوبیا، اسلام کا شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام صرف ایک ہے، کوئی ماڈریٹ یا ایکسٹریمسٹ اسلام کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اسلام کو شدت پسندی کے ساتھ باقاعدہ ایک مخصوص نظریے نے، باقاعدہ ایک مخصوص سوچ نے جوڑا ہے۔ کچھ لوگوں کی جو شدت پسند سوچ اور ان کے غلط نظریات کی وجہ سے ہم اسلام کو بطور مذہب شدت پسند نہیں کہہ سکتے، ہم اسلام کو ایک ماڈریٹ اور ایکسٹریمسٹ اسلام کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان کا مقدمہ تھا جو اس نے پورے عالم اسلام میں لڑا اور اپنی بات کو منوایا، اور اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف دن مقرر کروایا، یہ مقدمہ جیت کر دکھایا، اور یہ لوگ نہ صرف اس مقدمے کو، اس کاز کو، اس مشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں صرف اور صرف بغض عمران میں، بلکہ نادانستگی کے اندر انہوں نے اسلام کو شدت پسندی سے جوڑ دیا۔ یعنی کہ جو محنت گزشتہ 10-15 سالوں میں عمران خان اور عالم اسلام کے دیگر لوگوں نے بھی، جس میں طیب اردگان بھی شامل ہیں اور بھی بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں، لیکن یہ سعادت اللہ پاک نے چونکہ عمران خان کے حصے میں رکھی تو کریڈٹ ہمیں عمران خان کو دینا ہی پڑے گا۔ میرے خیال میں میڈیا پر سب سے زیادہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عمران خان کی سلپ آف ٹنگز کے اوپر جو بڑی بڑی ٹرانسمیشنیں کر سکتے ہیں، پورے ٹی وی شو کر سکتے ہیں، بلیٹن چلا سکتے ہیں، بلیٹن کے اندر اسپیشل پیکج چلا سکتے ہیں، ان کی زبان سے اف تک نہیں نکلی، اور آپ نے شاید کہیں یہ خبر دیکھی بھی نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے جو IMF کی غلامی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے وہ تسلیم کر لی، اور ان کو صحیح معنوں میں پورے نظام کو ننگا کیا ہے جمشید دستی نے۔ اور جمشید دستی کی کل کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگ بھی لازمی سنیں، اور میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جمشید دستی نے کیا کہا۔ اس نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر پورے پاکستان کی تاریخ کو سمو کر رکھ دیا کہ وہ نواز شریف جس نے اس وقت کے آرمی چیف کا تیارہ گرانے کی کوشش کی تھی، ملک کے خلاف سازش کی تھی، وہ اس وقت غدار تھا، اس پر غداری کے اور آرمی چیف کے خلاف سازش کے مقدمات چلے اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ جیلوں میں ڈالنے کے بعد 3 سال وہ جیل میں رہا، اس کے بعد اس کو معاہدہ کر کے جدہ بھیج دیا گیا، اور جب جدہ بھیج دیا گیا جدہ سے وہ واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد وہی نواز شریف محب وطن بھی بن گیا، اور وہی نواز شریف ایک دم سے پاکستان کی آنکھ کا، نظام کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، تمام مقدمات ختم کر دیے گئے اور ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ پھر پاناما آیا، پاناما آنے کے بعد تاحیات نااہل ہوا اور کرپشن کے مقدمات بنے۔ وہ نواز شریف جو سب سے زیادہ کرپٹ تھا، جس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ ججز جنہوں نے خود یہ سارے مقدمات کرپشن کے سنے، انہی ججز نے آج دوبارہ سے نواز شریف کو کلین چٹ دے دی اور اس کے بھائی شہباز شریف کو حکومت میں لا بٹھایا، رات 12 بجے عدالتیں کھولی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جمشید دستی نے کی ہیں کہ کس طرح سے یہ نظام کبھی غداری کے فتوے لگاتا ہے، کبھی کرپشن کے فتوے لگاتا ہے، کبھی ملکی خزانے کی چوری کے فتوے لگاتا ہے، اور اس کے بعد رات 12 بجے وہی ججز جو غداری کے مقدمے میں سزا دے رہے ہیں وہ آدھی رات کو عدالتیں کھول کر عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، اور انہی چوروں کو دوبارہ سے پاکستان کے اوپر لا کر مسلط کر دیتے ہیں۔ پورا نظام اس کے اندر، پوری ریاستی مشینری شامل ہے، اور اس میں صرف عدلیہ نہیں بڑے دیگر ادارے بھی شامل ہیں۔ جمشید دستی نے تو باقاعدہ نام لیے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی کے دل کی آواز تھی، عام آدمی کے جذبات کی ترجمانی کی تھی جمشید دستی نے۔ اور وہاں دوسری طرف جو امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت کی جو کابینہ ہے، وہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے گریبان انہوں نے پکڑنی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔
جو انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا ہے اس پر تو ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح اپنے خلاف خود ہی جج بن کے خود ہی مقدمہ لگا کر خود ہی اپنے آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کیا، خود ہی اپنا نام ECL سے نکال دیا۔ بہرحال کرائم منسٹر شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور 3 سالوں کے اندر پہلا موقع ہوگا کہ شریف خاندان کو عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ گزشتہ 3.5 پونے 4 سال کے اندر کوئی ایک آدھ ان کا عمرہ یا حج یا وہاں پر مقامات مقدسہ کی زیارت کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ لوگ عادی ہیں قومی خزانے پر عمرے کرنے کے، حج کرنے کے، اور 134 رکنی وفد ہوگا، اور اس وفد کے اندر لڑائی جو تھی وہ محسن داوڑ کو دورہ سعودی عرب میں ساتھ لے جانے پر تھی، اور مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی وجہ سے محسن داوڑ کو نہیں لے جایا جا رہا، اور محسن داوڑ نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے اسی طرح نظر انداز کیا جاتا رہا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، ہمارے 2 ووٹوں کی اکثریت پر آپ کی حکومت کھڑی ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی دھمکیاں MQM بھی دیتی ہے اور دے رہی ہے، بالکل اسی طرح کی دھمکیاں BNP مینگل بھی دے رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ چوچو کا مربع کب لڑتا ہے۔ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اہمیت دینے کو تیار نہیں، اور جو محسن داوڑ ہے وہ اہمیت نہ ملنے کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان کا نام ابھی تک ECL سے نہیں نکالا گیا، اور یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کو سعودی عرب کے وزٹ پر لے جایا جائے کہ نہ لے جایا جائے، لیکن سب سے بڑا مخالف مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ تھی آج کی امپورٹنٹ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔